اللہ مالک کے کائنات نے غیر اللہ کے نام کی جو نظر اور نیاز ہے اس کو منع قرار دیا ہے، اور وہ پروردگار عالم نے کیسے فرمایا؟ قرآن پہ غور کیجیے۔ مالک کائنات نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر میتہ حرام ہے، یعنی وہ جانور جو خود بخود ہلاک ہو گیا تھا وہ حلال، لیکن خود مر گیا، تم نے چھری نہیں چلائی، ذبح نہیں کیا، وہ حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا والدم، حلال جانور کے ذبح کرتے وقت جسم سے جو خون بہ جاتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن دو خون حلال ہیں، کون کون سے؟ الکبد والطحال، ایک ہے کلیجی اور دوسرا تلی، یہ دونوں خون ہیں جمے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کے لیے حلال ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت حرام ہے، کسی بھی صورت میں وہ حرام ہی حرام ہے۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور وہ چیز جس کو غیر اللہ کے نام پہ دیا جائے، غیر اللہ کے نام پہ دی جائے، اللہ نے فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جس چیز کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ دیا جائے، اور یہاں ما فرمایا، اس میں چاہے وہ بکرا ہو چاہے ایک ٹافی ہو، معمولی چیز ہی کیوں نہیں، معمولی چیز ادنا چیز، آپ سمجھے اس کے لینے دینے سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، نہیں، ما اہلا، میرے رب نے فرمایا تمہارے اوپر وہ حرام ہے۔ اچھا خود حرام ہے یا آپ لے لیں کسی سے اور سمجھیں بھی اگلا بندہ وہ اس نظریے کا قائل ہے، چلے میں نہیں کھاتا اس کو بھیج دیتا ہوں، یہ جائز ہے؟ اس کے دو نقصان ہوں گے، آپ جس سے لیں گے وہ بھی سمجھے گا یہ لے لیتے ہیں قائل ہیں اس کے، اور جس کو دیں گے وہ بھی سمجھے گا یہ کھلاتے پلاتے بھی ہیں، تو عقیدے کو، منہج کو، مسلک کو، نظریے کو نقصان ہے، کباڑا ہو جاتا ہے اس چیز سے۔ لہذا لینا دینا، کھانا کھلانا، فروغ دینا، یہ تمام مالک کائنات نے فرمایا یہ حرام ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا والمنخنقہ، وہ چیز جو گلا گھٹنے کی وجہ سے، گلا دبنے کی وجہ سے مر گئی، وہ بھی آپ پر حرام ہے، ہی وہ حلال، لیکن چھری کے ساتھ نہیں اس کو ذبح کیا گیا، یہ حرام۔ والموقوذہ، ایسا جانور چوٹ لگنے کی وجہ سے مرا ہے وہ بھی حرام ہے۔ والمتردیہ، جانور کہیں سے گرا اور گر کے مر گیا تو بھی حرام ہے۔ والنتیہ، اسی طرح دو جانور لڑ رہے ہیں، ایک کا سینگ دوسرے کو لگا اور وہ مر گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور ایسا جانور جس کو کسی درندے نے کھایا، درندے نے کھا لیا ہو، وہ بھی آپ پر حرام ہے۔ ہاں الا ما ذکیتم، جسے تم ذبح کر لو، یعنی درندے نے اس جانور پہ جھپٹا، کھایا نہیں، اس جانور پہ آپ نے چھری چلائی، تکبیر پڑھی، ذبح کر لیا تو اس صورت میں وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جس کو بتوں پر ذبح کیا گیا، نصب سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جس کو عبادت کے لیے کھڑا کیا گیا ہو وہ نصب ہے۔ وہ کیا ہے؟ نصب، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ حجر ہو، چاہے وہ شجر ہو، چاہے وہ قبر ہو، چاہے وہ پتھر ہو، وہ نصب ہے، اور جو اس کے آستانے پر ذبح کیا گیا وہ حرام ہے۔ اور یہ بھی سنیے، ایک بندے کا نظریہ ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن کسی کی محبت میں آ کر وہ ایسی جگہ پہ ذبح کرتا ہے جہاں پر مشرکین ذبح کرتے ہیں، ان کا سٹائل اور انداز ہے، وہاں پر بھی ایک مومن ذبح نہیں کر سکتا۔ پارٹی کی محبت میں آ کر، سیاسی محبت میں، کسی کی عقیدت میں ایسی جگہ پہ دیتا ہے تو حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے، فرمایا اللہ کے پیغمبر میرا جی چاہتا ہے کہ میں بوانہ مقام پہ اونٹ ذبح کروں۔ آپ نے فرمایا منت مانی ہے، منت مانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کیا وہاں پر جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت ہے جس کی پوجا کی جاتی ہو؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ کون تھا؟ پیغمبر کا صحابی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں پر کوئی بت تو نہیں ہے، صحابی سے تو بت کی پوجا کی توقع ہی نہیں ہے، لیکن جس سے بت کی عبادت اور پوجا کی توقع نہیں، اسے بھی منع کیا ہے کہ مشرکین کی مشابہت نہیں اختیار کرنی، جہاں مشرکین ذبح کرتے ہیں وہاں تمہیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر پوچھا کیا وہاں پر کوئی میلہ تو نہیں لگتا، مشرکین کا کوئی تہوار؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تہوار بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کر سکتے ہو۔ اب کیا سمجھ آیا کہ جب کسی بدعتی کا تہوار ہو
جب کسی مشرک کا تہوار ہو اس دن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرنے سے منع کیا ہے، تو اگر آپ کو اس دن ذبح کرنا منع ہے تو اس بدعتی اور مشرک کا دیا ہوا کھانا جائز ہو سکتا ہے؟ وہ کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ جب اس دن ایک مومن وہ نہیں بنا پکا سکتا تو کسی کا وہ لیا کھا کیسے سکتا ہے؟ محترم ساتھیو، اس کے بعد اللہ مالک کائنات نے یہاں اہل کتاب کے متعلق یہود و نصارہ سے میثاق کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ یہودی اور عیسائی اگر تورات اور انجیل کو قائم کرتے، یہ اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی کھاتے، یعنی رزق کی فراوانیاں ہوتی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اگر مومن کتاب اللہ کو قائم کریں گے، اگر مسلمان قرآن کو قائم کریں گے تو میرا اللہ ان پہ بھی رزق کی فراوانیاں کر دے گا۔ پھر الہ العالمین نے فرمایا مسلمانوں کو کہ تم نے حق و عدل پر قائم رہنا ہے۔ اسی طرح اہل کتاب کو دعوت دین دی، یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ یہودیوں سے دوستی، اہل کتاب یعنی یہودیوں سے دوستی، اس کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی علامت فرمایا۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد اور جناب عیسیٰ علیہم السلام ان کی زبانی لعنت فرمائی اور اس کا تذکرہ فرمایا، اور وہ اسی بنا پر تھی کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے جو وعدے اور معاہدے تھے ان پر قائم نہیں رہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے وہ لوگ جو قرآن سنتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں، جیسا کہ نجاشی تھا، یہ آیت اترتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے کہ اللہ کہتے ہیں دین مکمل تمہیں دے دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے تو اس دن دو عیدیں تھی، ایک جمعہ کا دن تھا اور دوسرا وہی دن عرفہ کا دن تھا۔ مسلمان حج کے موقع پر تھے، یعنی یہ پہلے ہی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اسی طرح از خود کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دینا، اس کی ممانت، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، کہ لوگ کہتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام معبود ہیں، مشکل کشا ہیں، الہ ہیں۔ نہیں، ان کی ماں بھی سچی، وہ اللہ کے رسول لیکن معبود نہیں ہے۔ کیوں؟ کانا یاکلان الطعام، وہ تو کھانا کھاتے تھے۔ یعنی کھانا کھانا یہ ایک محتاجی ہے، انسان کو طعام کی ضرورت ہے، طعام کی تلاش کی، کھانے کی تلاش کی ضرورت ہے۔ اس لیے جس کے ساتھ یہ محتاجی ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا معبود کی، الہ کی شان اور عظمت کیا ہے؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے۔ اور دنیا کائنات کے اندر جس کے متعلق بھی معبود یا الہ یا مشکل کشا ہونے کا دعویٰ کیا جائے، آپ نے یہ قانون دیکھنا ہے اس پہ فٹ کر کے کہ کیا وہ کھانا کھانے والا ہے یا کھانے سے بیزار ہے۔ زمین میں جتنے بھی انسان اگر ان کے متعلق یہ دعویٰ کیا جائے تو وہ کوئی پیر ہے، وہ کوئی بزرگ ہے، وہ کوئی گدی نشین ہے، وہ کوئی چھوٹا ہے، وہ کوئی بڑا ہے، اس کو کوئی مشکل کشا کہتا ہے۔ آپ یہ پوچھیں کھانا کھاتا ہے؟ کھانا کیا ہو، بٹیرے تو تلے کھلوندا ہی نہیں جی، وہ کھانا، وہ دیسی مرغا، وہ بکرے، وہ یہ کھاتا ہے اور کہتے ہیں ہے معبود۔ ہم کہتے ہیں جو کھائے وہ معبود نہیں ہوتا، معبود وہ ہوتا ہے جو کھائے نہ لیکن کھلائے سب کو۔ اور میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں بعض اوقات پیغمبر آتے اور پوچھتے عائشہ کھانے کی کوئی چیز ہے، اگر موجود ہوتی پیغمبر کھا لیتے، اور اگر گھر میں کوئی چیز موجود نہ ہوتی میرے پیغمبر فرماتے ہیں چلے میرا روزہ ہے۔ یہ نفلی روزے کی بات ہے، جو فرضی روزہ ہے اس کی نیت رات کو کرنی ضروری ہے، زبانی نہیں، زبانی نہیں۔ جو زبان سے وہ نیت نہیں ہوتی، وہ اظہار ہوتا ہے، وہ اقرار ہوتا ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ تو میرے پیغمبر دن کو ہی روزے کا ارادہ فرما لیتے، کیا مطلب؟ کہ کھانا میرے محبوب بھی کھایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کو صحابہ کرام نے بکری کی دستی کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کھانا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے۔ تو جو کھانا کھائے وہ رب کا محبوب ہے، معبود نہیں ہے۔ رب کا محبوب ہے، مسجود نہیں ہے۔ رب کا محبوب ہے، الہ اور مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال جو کہ کیا امام کے پیچھے قرآن کھول کے وہ منزل سنی جا سکتی ہے یا نہیں، اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ غور کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو فرمایا
सुम्म मक़रा मा तयस्सर मअका मिनल कुरआन, फिर जितना कुरान तुम्हारे पास तुम्हें मुयस्सर होना वो पढ़ लिया करो नमाज में। नमाज जब इंसान पढ़ रहा है, चाहे फर्ज है या नफल है, तो जो कुरान तुम्हें मुयस्सर हो वो पढ़ लिया करो। अब इससे आपको क्या समझ आती है कि मेरे पैगंबर फरमाते हैं जितना तुम्हें मुयस्सर हो, जितना तुम्हें आता हो, जितना तुम्हें मुमकिन हो उतना पढ़ लिया करो। अगर देख के पढ़ना होता तो सहाबा भी अरबी थे, कुरान भी अरबी था, देख के तो ज्यादा पढ़ा जा सकता था। इससे तो यह मालूम होता है कि ये जो पढ़ने की बात मेरे पैगंबर कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं जो इंसान को जुबानी याद है। उसके बाद दूसरी हदीस मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मम्मसल हसा फकद लगा, जो बंदा कंकरियों को छूता है उसने अपनी नमाज को या अपने जुमे के मुतालिक उसने जुमे को लगव कर लिया, जाय कर लिया। सहाबा किराम नमाज के मुतालिक फरमाते हैं हम सजदा करते, जमीन गर्म होती, कंकरियां अपनी मुट्ठी में रखते, उन्हें आगे बिछाते और फिर उस पर सजदा करते। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सिर्फ एक बार की मैं इजाजत देता हूं, बार बार ऐसा ना करो। इसका मतलब है यह हरकत नमाज के मनाफी है। तो जो शख्स टच मोबाइल लेके उस पे कुरान करीम जो है ना वो सुनता है, तो कितनी बार वो कुरान को मोबाइल को टच करता होगा। ठीक है, एक तो इस हदीस की इससे मुखालफत हो रही है। दूसरा, जो शख्स कुरान उसके सामने है, जब कुरान पढ़ा जा रहा हो सूरह फातिहा पढ़ने की इजाजत है, इसके अलावा खामोशी से सुनना है, यानी कारी क्या कहता है ये सुनना है हमने। तो उस सूरत में जब इमाम साहब पढ़ रहे हैं तो होगा क्या, जिस बंदे के पास कुरान है वो तो अपने कुरान पे गौर कर रहा है, उसकी समात मुकम्मल कारी की तरफ नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस हदीस से इजाजत मिलती है वो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस के ज़कवान उनके पास मुसहफ होता था और वो मुसहफ से देख के नमाज पढ़ाया करते थे, नमाज पढ़ाया करते थे, वो पढ़ाया करते थे और नफली नमाज में वो कुरान करीम देख कर उससे तिलावत किया करते थे। नफल नमाज में हजरत ज़कवान जो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के गुलाम थे नफल नमाज में, तो वो इमाम थे। वो क्या थे, उन्होंने पढ़ना था, मजबूरी थी, उज़र था, नहीं होगा उनके पास ज्यादा उन्हें याद, इस बिना पर वो उज़र की सूरत में उसको कुरान करीम को देख के वो पढ़ रही हैं। पिछले जो हैं उन्होंने पढ़ना नहीं है, उन्होंने सुनना है। उन्होंने क्या करना है, तो जब सुनना है तो फिर उन्हें कुरान उठाने की जरूरत क्या है। और इससे आगे देखें, बाज लोगों ने मुतरजम कुरान उठाए होते हैं नमाज में, मुतरजम यानी वो पूरी तफसीर पढ़ रहे हैं नमाज में, या मोबाइल के ऊपर मुतरजम कुरान मिला है। तो ये तमाम चीजें हम इसके मुकल्लफ नहीं है। आप आए हैं तो फस्तमीउ ला व अनसितू, खामोशी और जो इमाम पढ़ रहे हैं उस तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए। और इस इन्हिमाक और तवज्जो में इन चीजों से खलल आता है। और खुसूसन जब फिर मोबाइल पे लेके आप खड़े हैं उस वक्त तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यानी उसको टच करना और ये तमाम ये नमाज के आदाब के मनाफी हैं। लिहाजा कोई जरूरत नहीं, उज़र नहीं, इस चीज को बचा जाए इससे और तरक किया जाए।